اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو اور طلباء کو میں اپنے چینل اسٹوڈنٹس فیوچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری یہ ویڈیو خصوصی طور پر فری انرجی کے حوالے سے ہے، اور انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر فری انرجی کے حوالے سے خوب شور مچایا جا رہا ہے، اور بے شمار ویڈیوز فری انرجی یعنی مفت توانائی کے نام سے آئی ہوئی ہیں، اور آئے دن مزید اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر فیک ہوتی ہیں، یعنی دھوکے پر مبنی ہوتی ہیں۔ بس یہ لوگ اس قسم کی ویڈیوز کے ذریعے اپنی ویڈیوز اپنے چینل کو پھیلا کر پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ ناسمجھی میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان طریقوں پر کام کر کے اپنا وقت اور پیسہ دونوں ضائع کرتے ہیں۔ اور بعض ویڈیوز دیکھ کر میں نے ان کو آزمانے کی کوشش بھی کی ہے، اور انہیں باقاعدہ اس پر کام کر کے میں نے ان کے سسٹم کو بنانے کی کوشش کی، تو پھر نتیجہ وہی نکلا جو جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے، اور سائنس کے مسلمہ اصول بتاتے ہیں کہ ویڈیو میں صرف دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ان سائنسی اصولوں سے آگاہ کروں گا جن کی مدد سے آپ ایسی دھوکہ دہی پر مبنی ویڈیوز کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توانائی یعنی انرجی ہے کیا۔ یاد رکھیے، توانائی یعنی انرجی اس صلاحیت، اس ایبیلٹی کا نام ہے جس کے بغیر کوئی جسم کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ صلاحیت یا تو اسی جسم میں ہی ہوتی ہے، یا وہ کام کرنے کے دوران مسلسل کسی دوسرے جسم سے لے رہا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی جسم، زندہ جسم، انسان یا جانور جب بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، بولتا ہے یا وزن کھینچتا ہے، تو ان تمام کاموں کے لیے اپنے جسم کے اندر موجود توانائی کو استعمال کرتا ہے، اور جاندار کے جسم میں یہ توانائی خوراک سے، فوڈ سے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بھی جب مسلسل کام کرتا ہے تو تھک کر نڈھال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں ہضم شدہ خوراک کی صورت میں جمع شدہ توانائی کا ذخیرہ، اسٹاک ختم ہونے لگتا ہے، اور بھوک کے ذریعے دماغ اطلاع دیتا ہے کہ مزید خوراک کھائی جائے۔ یہی حال مشینوں کا ہے۔ کسی قسم کی مشین ہو، وہ اپنا کام کرنے کے لیے مسلسل توانائی استعمال کرتی ہے۔ اگر توانائی ملنا بند ہو جائے تو وہ کام کرنا بھی بند کر دیتی ہے۔ یہ اصول دنیا بھر کی تمام مشینوں کے لیے تسلیم شدہ ہے۔ مثلا ایک گاڑی یا ہوائی جہاز بھی مسلسل ایندھن سے توانائی حاصل کر کے ہی چلتا ہے یا اڑتا ہے۔ بجلی سے چلنے والا پنکھا اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اسے برقی توانائی، الیکٹرک انرجی ملتی رہتی ہے۔ اسے یہ توانائی الیکٹرک جنریٹر سے ملتی ہے۔ الیکٹرک جنریٹر خود بھی ایک مشین ہے جو چلنے کے دوران کسی دوسرے ذریعے سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ مثلا جنریٹر بھی پیٹرول، ڈیزل یا گیس سے توانائی حاصل کرتا ہے، جو اس توانائی کو، یعنی جنریٹر اس توانائی کو حرکی توانائی اور پھر برقی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقوں سے جنریٹر کو توانائی دی جا سکتی ہے۔ مثلا برقی جنریٹر کو بہتے پانی سے چلایا جا سکتا ہے۔ ذہن میں رہے کہ بہتے پانی میں قدرتی حرکی توانائی موجود ہوتی ہے، جسے وصول کر کے جنریٹر برقی توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہوا کی توانائی جو قدرتی توانائی ہے، اس سے بھی الیکٹرک جنریٹر کو چلایا جا سکتا ہے۔ ایٹم کو توڑ کر اس سے بھی توانائی حاصل کر کے جنریٹر کو چلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی قدرتی توانائیوں سے جنریٹر کو توانائی مہیا کی جاتی ہے، جسے وہ برقی توانائی میں، الیکٹریسٹی میں تبدیل کرتا ہے۔
نتیجہ کیا نکلا؟ ایسی کوئی مشین نہیں بنائی جا سکتی جو مسلسل توانائی لیے بغیر چلتی رہے اور کام کرتی رہے۔ یہ دراصل حرکیات یعنی تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون ہے اور مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اب ایک اور اصول سمجھیں، ہر حقیقی مشین کا آؤٹ پٹ اس کے ان پٹ سے کم ہوتا ہے۔ ذرا ہم اس پر دھیان سے غور کرتے ہیں۔ اس اصول کا مطلب ہے کہ حقیقی مشین کو جتنی توانائی دی جاتی ہے وہ اس ساری توانائی کو کام میں یا دوسری مطلوبہ توانائی میں تبدیل نہیں کر سکتی، بلکہ دی گئی توانائی جسے ہم ان پٹ بھی کہتے ہیں اس کا کچھ حصہ دوسری غیر مطلوبہ توانائی ان ریکوائرڈ انرجی عام طور پر حرارت میں تبدیل ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو میں مزید واضح کرتا ہوں۔ جب ہم برقی جنریٹر کو توانائی مہیا کرتے ہیں تو اس توانائی کا ایک حصہ پرزوں میں موجود پارٹس میں موجود فرکشن رگڑ پر قابو پانے میں صرف ہو جاتا ہے اور حرارت کی شکل میں ضائع ہوتا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اس میں مزید غور کریں کہ جنریٹر کو ہم ڈیزل وغیرہ سے چلا رہے ہیں یا پیٹرول سے چلا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک انجن چاہیے ہوتا ہے۔ تو اصل جنریٹر والا حصہ جو الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے اسے چلانے کے لیے تو پیچھے انجن چاہیے۔ اس انجن میں جب ہم فیول جلاتے ہیں تو اس سے اچھی خاصی حرارت پیدا ہوتی ہے اور حرارت کے ساتھ پریشر والی گیس پیدا ہوتی ہے جس سے انجن چلتا ہے اور پھر اس سے جنریٹر چلتا ہے۔ تو اس حرارت کو بھی جو انجن ہے مسلسل اگرچہ حرکت پیدا کرنے میں استعمال کر رہا ہے لیکن وہ ساری کی ساری حرارت آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی، بلکہ جو گیس انجن سے خارج ہوتی ہے، دھواں خارج ہوتا ہے، آپ نے یقیناً تجربہ کیا ہوگا، وہ اچھا خاصا گرم ہوتا ہے، یعنی ایندھن کی اچھی خاصی توانائی دھوئیں کی شکل میں حرارت کے ساتھ ہی نکلتی بھی رہتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح ضائع ضرور ہوئی انجن کے اندر بھی اور آگے چل کر حرارت کی شکل میں خود جو اس کا جنریٹر کا خاص حصہ ہے وہ حصہ مشین جو بجلی پیدا کرتا ہے وہاں بھی حرارت کی شکل میں توانائی ضائع ہوتی ہے۔ اور پھر جو بچ جانے والی توانائی ہوتی ہے جنریٹر اس کو برقی توانائی میں تبدیل کرتا ہے، اور جب یہ برقی توانائی کسی دوسری مشین مثلاً پنکھے کو ملتی ہے تو وہ بھی اس مہیا کی گئی توانائی کو مکمل طور پر ہوا کو دھکیلنے میں استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا ایک حصہ حرارت میں تبدیل ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی پنکھا اچھا خاصا گرم ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو یقیناً۔ جس کو نہیں پتا وہ کبھی ایسے پنکھے کو جو کافی دیر تک چلتا رہا ہو بند کر کے اسے ہاتھ لگا کر چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے۔ تو اس دوران جب تک وہ چلتا رہا برقی توانائی کا ایک حصہ وہ حرارت کی صورت میں ضائع کرتا رہا۔ اسی طرح بلب وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ برقی توانائی کو استعمال کر کے انہیں اسے روشنی میں بدلتے ہیں، تو ان میں بھی ساری کی ساری برقی توانائی الیکٹریسٹی لائٹ میں کنورٹ نہیں ہوتی، بلکہ بلب اچھا خاصے گرم ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر پرانے زمانے میں بلب آپ کے ذہن میں ہوں، پیلے بلب جو 60 واٹ کے 100 واٹ کے 200 واٹ کے ہوا کرتے تھے، وہ تو اتنے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں کہ آپ انہیں کافی دیر سے اگر وہ چل رہے ہوں تو بٹن بند کر کے فوراً ہاتھ سے انہیں اپنے ہولڈر سے نکال نہیں سکتے، یعنی ٹھیک ٹھاک حرارت پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض بیکری والے اپنے جو ان کا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے ان کے پاس بسکٹ وغیرہ اور کیکرس وغیرہ رس وغیرہ، انہیں گرم رکھنے کے لیے جو ہے اپنے وہ شوکیس وغیرہ میں کئی بلب لگا دیتے ہیں، اور ان کی ہیٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے
کہ وہ ان کے بسکٹ وغیرہ اور کیک رس وغیرہ رس وغیرہ یہ سارے گرم رہتے ہیں. باقی وہ یہ الگ بات ہے کہ اس میں وہ غیر قانونی بجلی استعمال کرتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان بلبوں میں اچھی خاصی حرارت پیدا ہوتی ہے. حالانکہ بلب کا اصل مقصد تو روشنی دینا ہے، لیکن ایک طرف وہ روشنی تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف مہیا کی گئی توانائی کا اچھا خاصا حصہ وہ بھی حرارت کی صورت میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جو میں نے پہلے مثال دی تھی اور جو بھی جنریٹر کے حوالے سے اور مشین کے حوالے سے، تو ان ساری صورتوں میں حاصل ہونے والی توانائی جسے ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں، دی گئی توانائی یعنی ان پٹ سے کم ہوتی ہے. یعنی ہمیں ہمیشہ آؤٹ پٹ ان پٹ سے کم حاصل ہوتا ہے. دی گئی توانائی سے زیادہ توانائی تو ہمیں کیا ملے، دی گئی توانائی سے بھی کم توانائی آؤٹ پٹ کی صورت میں حاصل ہوتی ہے. یہ آؤٹ پٹ ہمارا مطلب ہے کہ ہر کی توانائی کائنیٹک انرجی بھی ہو سکتی ہے، الیکٹریسٹی بھی ہو سکتی ہے، لائٹ بھی ہو سکتی ہے. اس سے ایک اور نتیجہ نکلتا ہے کہ توانائی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے، انرجی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی فنا کی جا سکتی ہے. ہم صرف اس کی شکل بدل سکتے ہیں. یہی نتیجہ قانون بقائے توانائی یعنی لا آف کنزرویشن آف انرجی کہلاتا ہے، اور سائنس کا مسلمہ قانون ہے. تمام دنیا کے سائنٹسٹ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو میں نے مثالیں دی ہیں ان سے بھی آپ کو یہ بات یقیناً سمجھ آ رہی ہوگی. اس ساری وضاحت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ کسی مشین کو اس سے حاصل ہونے والی توانائی سے بھی مسلسل نہیں چلا سکتے، کیونکہ ہر دفعہ آؤٹ پٹ میں کم توانائی حاصل ہوگی. اس طرح جب یہ آؤٹ پٹ بطور ان پٹ استعمال کریں گے، یعنی مشین کی اپنی آؤٹ پٹ اس کے ان پٹ میں دیں گے، تو دوبارہ جو آؤٹ پٹ ملے گی وہ پہلے سے کم ہوگی. ہر دفعہ کے چکر میں کم ہوتے ہوتے آؤٹ پٹ اتنی کم ہو جائے گی کہ آخر مشین رک جائے گی. مثلا الیکٹرک جنریٹر جو ہوائی چکی سے چل رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک برقی موٹر ان پٹ میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جنریٹر کو چلائے، اور موٹر کو اسی جنریٹر سے کرنٹ مہیا کرتے ہیں. یعنی اس دوران آپ ونڈ مل سے ہوائی چکی سے کنیکشن توڑ دیتے ہیں تو یہ موٹر اس جنریٹر کو نہیں چلا سکے گی. وجہ وہی ہے کہ جنریٹر خود سے توانائی پیدا نہیں کرتا. جنریٹر ہوائی چکی سے جتنی توانائی حاصل کرتا ہے اس سے کم برقی موٹر کو دیتا ہے، اور برقی موٹر جتنی توانائی جنریٹر سے لیتی ہے اسے مزید کم کر کے اب جنریٹر کو دے گی، اور جنریٹر سے پھر کم کر کے برقی موٹر کو دے گا. یعنی ہر چکر میں مسلسل توانائی حرارت کی شکل میں ضائع ہوتی ہے. نتیجتاً جنریٹر موٹر سے چلے گا ہی نہیں، یا پھر فوراً رک جائے گا. اس کے لیے درست طریقہ یہ ہے کہ موٹر کو آپ کسی دوسرے ذریعے سے حاصل ہونے والی توانائی سے چلائیں. مثلا آپ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی یعنی سولر پینل کے ذریعے سے ڈی سی موٹر کو چلائیں، اور پھر یہ موٹر اے سی جنریٹر کو چلائے. تو اس طرح جنریٹر چلتا رہے گا جب تک سولر پینل موٹر کو چلائے گا. اس وقت تک آپ کا اے سی جنریٹر چلے گا. آپ کو اس طریقے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سولر پینل سے حاصل ہونے والی ڈی سی جنریٹر سے اے سی کی شکل میں ملے گی، اور آپ اس سے اے سی والے آلات چلا سکیں گے. لیکن یہ کام ڈائریکٹ کرنے کے بجائے پہلے بیٹری چارج کرنی ہوگی، کیونکہ سولر پینل سے کرنٹ مسلسل ایک جیسی نہیں ملتی، اور کبھی اچانک بادل بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے بیٹری تو لازمی ضرورت پڑے گی. دیکھیں اس صورت میں بھی آپ قدرتی توانائی کو استعمال کیے بغیر، نیچرل انرجی کو استعمال کیے بغیر جنریٹر نہیں چلا سکتے. البتہ اس صورت میں توانائی صرف اس حد تک فری ہے کہ آپ کو کسی ادارے کو بل ادا نہیں کرنا پڑتا. لیکن یہ توانائی یہ جتنے بھی آلات آپ استعمال کر رہے ہیں، سولر پینل، وولٹیج کنٹرولر، بیٹری، تار، ان سب کے اخراجات اور ان کے مرمت کے یعنی مینٹیننس کے اخراجات تو بہرحال آپ کو بھرنے ہی ہیں. اب ہم دوبارہ
یوٹیوب پر جو فری انرجی کے حوالے سے مختلف قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کی طرف آتے ہیں. ان میں سے کچھ ویڈیوز تو وہ ہیں جو ریئل اور قدرتی قوانین کے مطابق توانائی کے حصول کو سمجھاتی ہیں، لیکن بہت سی ویڈیوز قوانین سے ہٹ کر ہیں اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مثلا کسی ویڈیو میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ڈی سی موٹر کے ساتھ دوسری ڈی سی موٹر کنیکٹ کر دی جائے اور پہلے موٹر کو ہاتھ سے یا ربر بینڈ سے یا کسی اور طریقے سے رسی وغیرہ اس کے ساتھ ایک پلی جوڑ کر اس کو چلاتے ہیں. اس طرح وہ ڈی سی موٹر ایک جنریٹر کا کام کرتی ہے اور اس سے پھر دوسری ڈی سی موٹر چلائی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلسل چلتی رہے گی. یہ تو ممکن ہے کہ آپ ڈی سی موٹر کو بطور الیکٹرک جنریٹر کے استعمال کریں اور اسے کسی بیرونی ذریعے سے چلائیں. اس کے نتیجے میں وہ کرنٹ پیدا کرے گی. یہ کرنٹ آگے کسی موٹر کو چلا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی جو موٹر کرنٹ پیدا کرنے والی ہے جسے آپ بطور جنریٹر کے چلا رہے ہیں وہ جتنی کرنٹ پیدا کر سکتی ہے اس سے آگے آپ کوئی دوسری اس سے کم کرنٹ والی موٹر چلا سکتے ہیں. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ پہلی موٹر کو ہاتھ سے چلاتے رہیں گے تو کب تک؟ اس لیے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. الیکٹرک جنریٹر کو لازمی کسی بیرونی قدرتی توانائی سے چلانا ہوگا. جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہوا کی توانائی استعمال کریں یا پھر سولر پینل استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ خود سوچیں کہ وہ قدرتی توانائیاں کون سی ہیں جنہیں آپ حاصل کر کے جنریٹر چلانے میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی ویڈیو میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی بتائی یا ان کی بنائی ہوئی مشین ایک دفعہ چلا لینے کے بعد مسلسل بجلی پیدا کرتی رہے گی اور کسی قسم کا کوئی خرچہ پھر نہیں ہوگا، نہ قدرتی توانائی استعمال ہوگی اور نہ مشین خراب ہوگی، تو یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں. ان سے بچیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں. مجھے امید ہے کہ میری بتائی ہوئی باتوں سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. آئیے کچھ مزید سمجھتے ہیں. اب تک جو میں نے مثالیں دی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکتے کہ اسے کسی قسم کی توانائی نہ دیں، وہ پھر بھی کام کرتی رہے. جتنی مثالیں میں نے دی ہیں ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اگر فری انرجی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کم از کم ایسے آلات ضرور تیار کرنے ہوں گے اور ایسا ایک سسٹم ضرور بنانا ہوگا جس میں ہم قدرت سے توانائی حاصل کریں، یعنی نیچرل انرجی استعمال کریں اور اسے اپنے مقصد کے مطابق تبدیل کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بھی خرچ نہ ہو اور ایک ایسی مشین بنائیں کہ اس مشین کو کسی قسم کا انپٹ نہ دیں اور وہ چلتی رہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی مشین بنائیں گے تو اسے چلانے کے لیے اور اس سے کام لینے کے لیے لازمی طور پر اسے توانائی کسی نہ کسی انداز میں دینی ہوگی. اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ جو بھی مشین بنائیں گے یا تو اسے پیٹرول، ڈیزل، مٹی کے تیل، گیس یا اسی قسم کا کوئی اور ایندھن دے کر اسے توانائی مہیا کریں گے، یا پھر آپ قدرتی طور پر دیگر توانائیوں کو استعمال کریں گے. مثلا آپ ہوا کی توانائی کو ونڈ ملز یعنی ہوائی چکیوں کو استعمال کر کے اسے چلائیں گے. ونڈ ملز یا ہوائی چکیاں ہوا کی توانائی کو ہر کی توانائی میں بدلتی ہیں اور یہ توانائی جب کسی مشین کو دی جاتی ہے تو اس سے وہ مشین چلتی ہے. ہوائی چکی کے ذریعے، ونڈ ملز کے ذریعے آپ الیکٹرک جنریٹر بھی چلا سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو بجلی مل سکتی ہے، یا پھر آپ زمین کی حرارتی توانائی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. زمین کے اندر گہرائی میں اچھی خاصی حرارت موجود ہے. زمین کی حرارتی توانائی کو استعمال کرنے کے لیے زمین کے اندر گہرائی تک سوراخ یعنی بورنگ کیا جاتا ہے اور اس میں سے پانی گزار کر زمین کی حرارت سے اسے گیس میں یعنی ہائی پریشر اسٹیم میں بدلا جاتا ہے اور اس دباؤ سے آنے والی گیس سے
جنریٹر یا کوئی اور مشین چلائی جا سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں قدرتی طور پر گرم پانی پریشر کے ساتھ نکلتا ہے، اس سے بھی جنریٹر چلایا جا سکتا ہے۔ بعض ملکوں میں سمندر کی موجی توانائی سے جنریٹر چلائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو بیرون ملک کی کمپنیاں بجلی پیدا کرتی ہیں وہ سمندر کی طاقت کو استعمال کرتی ہیں۔ موجوں میں، لہروں میں، ویو میں قدرتی طور پر توانائی موجود ہوتی ہے۔ اس توانائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہمیں جنریٹر چلانا ہے اور بجلی پیدا کرنی ہے تو ہمیں یا تو ایندھن استعمال کرنا ہوگا یا پھر قدرتی طور پر ملنے والی کسی بھی قسم کی توانائی کو لازمی استعمال کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے توانائی فری صرف اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ ہم قدرت سے ملنے والی توانائی کو اپنی ضرورت کی توانائی میں تبدیل کریں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں ایک ایسا نظام ضرور بنانا ہوگا جو قدرتی توانائی کو ہماری ضرورت کی توانائی میں تبدیل کر دے۔ تو ایسی صورت میں وہ نظام بنانے کے لیے لازمی ہمیں خرچہ کرنا ہوگا۔ اگر پہلے سے کسی نے بنایا ہوا ہے تو اسے خریدنا ہوگا، اور اگر ایسا کوئی نظام بنایا ہوا نہیں ہے جو کسی خاص قسم کی قدرتی توانائی کو استعمال کرنے کے لیے ہو تو پھر ریسرچ بھی کرنی پڑے گی، اور ریسرچ کر کے وہ نظام تیار کرنا پڑے گا، اور تو اس پر وقت بھی خرچ ہوگا اور خرچہ بھی لازمی ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک دفعہ جب نظام بن جائے گا تو ہمیں اس کا کوئی بل نہیں دینا ہوگا، لیکن جتنی بھی مشینری ہم لگا چکے ہوں گے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب بھی ہوگی، اس کی مرمت کی بھی ضرورت پڑے گی اور لازمی ہمارا اس پر خرچہ ہوگا۔ تو مکمل طور پر فری توانائی گویا ہم کسی بھی صورت میں حاصل نہیں کر سکتے کہ ہمیں کسی قسم کا خرچہ ہی نہ کرنا پڑے۔ میں مزید مثال دیتا ہوں جس کی مدد سے آپ اس کو اور بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سولر پینل گھر میں لگاتے ہیں اور زیادہ تعداد میں لگاتے ہیں تو اس طرح آپ کو سورج کے ذریعے اچھی خاصی برقی توانائی ڈی سی کرنٹ کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ آپ اس توانائی کو براہ راست ڈی سی آلات چلا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسے اے سی کرنٹ میں انورٹر کے ذریعے بدل سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اگر دن کے اوقات میں ان سولر پینل سے اپنی دن کی ضرورت سے زیادہ توانائی حاصل کرتے ہیں تو اضافی توانائی کو مختلف طریقوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ مثلا بڑی بیٹری میں بجلی جمع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک ڈی سی موٹر سولر پینل سے چلاتے ہیں جو پانی کو نیچے سے کھینچ کر چھت کے اوپر کے ٹینک میں پہنچاتی ہے تو آپ اس پانی کو الیکٹرک جنریٹر کے ٹربائن پر مار کر اسے چلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو اس وقت بھی بجلی ملتی رہے گی جب رات ہوگی یا آسمان پر بادل ہوں گے۔ تو دیکھیں میری اس مثال میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے قدرتی توانائی کو بلندی پر پانی کے ٹینک میں اسٹاک کر کے محفوظ کر لیا۔ اب آپ اس توانائی کو اس وقت تک استعمال کر سکتے ہیں جب تک ٹینک خالی نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک منظم سسٹم، باقاعدہ نظام بنانا ہوگا تاکہ جب پانی اوپر سے گرے کسی پائپ کے ذریعے تو وہ جنریٹر کے ٹربائن پر پورے پریشر کے ساتھ ٹکرائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پانی ضائع نہ ہو، کیونکہ اگر پانی ضائع ہوگا تو پانی کا بندوبست بھی آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کو پانی خریدنا پڑتا ہے تو پھر تو اس کا خرچہ بھی بار بار ہوگا۔ تو وہ پانی ضائع نہ ہو بلکہ وہ نچلے ٹینک میں پھر سے جمع ہو جائے، اور جب دن کی روشنی ہو تو دوبارہ آپ سولر پینل سے چلنے والی موٹر کے ذریعے اسے اوپر کے ٹینک میں پہنچا دیں۔ تو اس طریقے سے آپ دن کی ضرورت سے زائد قدرتی توانائی سے جنریٹر بھی چلا سکتے ہیں، اور رات کے وقت میں بھی ایسی بجلی پیدا کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس ڈی سی آلات ہیں تو آپ اس جنریٹر سے یا ڈی سی جنریٹر سے رات کے وقت بھی اس بجلی کو بیٹری میں محفوظ کر سکتے ہیں، اور یا پھر ڈائریکٹ اے سی جنریٹر سے آپ اے سی والے جو بجلی کے آلات ہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں قدرتی توانائی کو استعمال کرنے کے، لیکن جتنے بھی طریقے ہم اپنائیں گے ان سب میں لازمی طور پر ہم قدرتی توانائی کو استعمال کریں گے، یا پھر ایندھن کو، فیول کو جلا کر
اس سے توانائی حاصل کریں گے. کسی بھی صورت میں ہم برقی جنریٹر کو مسلسل توانائی مہیا کیے بغیر نہیں چلا سکتے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جو بغیر توانائی دیے ہی چلتی رہے، یا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایسی مشین بنا لی ہے کہ جسے کسی قسم کا ایندھن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ وہ قدرتی توانائی استعمال کرتی ہے اور وہ جلدی بھی رہتی ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے. ویڈیو دیکھ کر ایسی مشین بنانے کے لیے اپنا وقت اور پیسہ برباد نہ کرے. مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضروری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ فری انرجی کے نام سے فراڈی سادہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. میرے نمبر 031129588036 پر رات 8 تا 10 بجے رابطہ کر کے مجھ سے اس حوالے سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور میرے چینل اسٹوڈنٹس فیوچر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. آپ کا خیر خواہ ڈاکٹر محمد ندیم. اللہ حافظ.